الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اس ماہ مبارک کا نزول فرمایا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں. ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے. آج ہمارا ایک روزہ ہو چکا ہے، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. کل 2، پھر 3، 15، 20، 30 مہینہ ختم. سوال پیدا یہ ہوتا ہے، مجھے اور اپنے آپ کو اور ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا. ایک سوال ہے کہ میں نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا. نہر میں پانی ہوتا ہے نا، نہر میں جو پانی، نہر بہتی ہے، پانی ہوتا ہے، تو آدمی اپنے اپنے برتن کے مطابق نہر سے پانی نکالتا ہے، جس کا جتنا برتن اتنا پانی نکالتا ہے. کوئی چھوٹا برتن لے کے گیا نہر میں سے پانی نکالنے کے لیے، اور چھوٹے برتن میں پانی لے کے آیا، اور پھر شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس تو تھوڑا پانی ہے. پانی کم نہیں تھا، پانی نہر میں بہت تھا، برتن چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا. ایسے ہی میرے دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک جو ہم کو دیا ہے، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، انعامات والا، اعمال والا، بڑا قیمتی. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک دین قیمتی، ایک ایک صبح قیمتی، ایک ایک شام قیمتی، ایک ایک منٹ قیمتی، ایک ایک گھنٹہ قیمتی، بڑی قیمتوں والا ہے. شہد کا چتا دیکھا نا، شہد جہاں مکھی شہد جمع کرتی ہے، شہد بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک آدمی شہد کو نکال نہیں سکتا. بہت سو کو مکھیاں شکار کر لیتی ہیں، بہت کم ماہرین وہ ہوتے ہیں جو وہاں سے شہد نکال پاتے ہیں. ایسا مفید چیز، لیکن ہر ایک کے پاس نہیں آتا. یہ رمضان بڑا مبارک ہے، بڑا مفید ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن ہر ایک آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اللہ وہ جس کو اللہ توفیق دے دیں، اللہ وہ جس کو اللہ پسند کر لیں. ہاں، اور اپنی طلب کے برتن بڑے کریں، اپنی محنت کے برتن بڑے کریں، اپنی کوششوں کے برتن بڑے کریں، کہ ملتا آدمی کو اتنا ہی جتنی اس کی طلب ہو. نہر سے پانی نکالنے والا برتن لے کے جاتا ہے، تو اس رمضان مبارک مہینے سے ہم اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنی ہماری کوششیں ہوگی، جتنی ہماری طلب ہوگی، جتنا ہم میں شوق ہوگا، جتنی ہم میں اللہ کی محبت ہوگی، اتنی نکال سکتے ہیں. ورنہ بے شمار اس کی فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے. گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے، کوئی قیمتی مہمان، تو سارا گھر کا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ کہ فلاں صاحب آ رہا ہے، فلاں مہمان آ رہا ہے، فلاں صاحب آ رہا ہے. تو گھر صبح شام مسورات بزی ہو گئے، بچے سارے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں کہ بس فلاں مہمان آ رہا ہے. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. ہم نے 24 گھنٹے گزار لیے رمضان کے. ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، یہ 24 گھنٹے میرے کس سے گزرے؟ کیا سیٹسفیکشن ہو رہا ہے مجھے یہ 24 گھنٹے جو رمضان کے گزرے ہیں؟ اس لیے بار بار یہ باتیں کہی جاتی ہیں، بار بار یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ جو باتیں موقع پہ کہی جاتی نا، وہ آدمی کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اس کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے. اور جو بات دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے نا، اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس پر آدمی کو عمل کرنا آسان ہوتا ہے. ہوتا یہ ہمارے جب مارکیٹ میں چلتے پھرتے بڑی بڑی ایڈورٹائز سائن بورڈ پر دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا، آگے آگے اور چلے، پھر وہ سائن آ رہی ہے، سیم سائن آ رہی ہے، سیم سائن آ رہی ہے.
تو پھر آدمی سوچتا ہے اللہ چیک تو کرے کیا کیا ڈیل ہے، یہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پہ کوئی گاڑی کی ایڈورٹائز کر رہا ہے، کوئی کار کی ایڈورٹائز کر رہا ہے. ابھی پھر آگے چلے، پھر سٹی کے شہر کے دوسرے کنارے کے اوپر پھر ایسا سائن بورڈ دکھا، وہاں وہی گاڑی تھی. پھر آگے چلے، پھر وہی گاڑی کا ایڈورٹائز کی گئی تھی. تو بار بار ایڈورٹائز کو دیکھ کر آدمی کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی چیز ہے، اس کا چیک کرنا چاہیے، اس کی انکوائری کرنی چاہیے. تو آدمی اس میں گھستا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ رمضان مبارک مہینے کی جو فضیلتیں، جو برکتیں ہم بار بار کہی جاتی، جو سنی جاتی ہیں، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذاتیں اس کے اوپر عمل کرنے والی بن جائے. یہ تو ہے شروع ہو گیا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. روایت مضمون آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان میں کیا فضیلت ہیں، رمضان کی کیا افضلیت ہیں، تو لوگ تمنا کریں کہ پورا کا پورا سال رمضان رہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کتنا فضیلت والا، کتنا برکتوں والا ہے، تو لوگ پورا سال تمنا کر کے پورا سال رمضان رہیں. حدیثوں میں آتا ہے اللہ خاص طور پہ متوجہ ہوتے بندوں کی طرف، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہے، اس کو اٹینشن دے رہے ہیں. یہ بندہ بھی تو متوجہ ہو، بندہ بھی تو متوجہ ہو. ہم کسی کے سامنے کھڑے، وہ سن ہی نہیں رہے، ہم کو اگنور کر رہا ہے. اس میٹنگ کا، اس مجلس کا، اس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تو اپنی طرف سے متوجہ ہو ہماری طرف، لیکن ہماری طرف سے کوئی طلب نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی طلب نہ ہو. اللہ صبح کرے، صبح سحری کے وقت مانگو، افطاری کے وقت مانگو، دین میں مانگو، رات میں مانگو، نمازوں کے بعد مانگو. یہ مانگنے کی جو فضیلت ہے، اللہ متوجہ ہے، مانگیں. دیکھیں ہماری صبح بھی ہم نے سحری کی، ہم نے کتنی منٹ دعا کی اللہ کے سامنے، ہم نے افطار کیا بھی، افطاری کے اندر ہماری کتنی دعا ہوئی، 5 منٹ 10 منٹ کتنی دعا ہوئی ہماری. ہم نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ہم نے کتنی دعا کی. دعا کیا ہے دوستوں بزرگ؟ علماء کی توقع نے لکھا ہے دعا وہ چیز ہے جو کام پیسوں سے نہیں بنتا، جو حکومتوں سے نہیں بنتا، جو بڑے عہدوں سے نہیں بنتا، جو پوزیشنوں سے نہیں بنتا، جو طاقتوں سے نہیں بنتا. وہ کام اللہ دعا سے بناتا ہے، وہ کام اللہ دعا سے بناتا ہے. دعا کا عادی بنائے. رمضان مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ سے مانگیں. تجربہ کر کے دیکھیں دنیا کے اندر، رمضان کے مہینے کو تجربہ کر کے دیکھیں، جو دعائیں آپ کی 11 مہینے کے اندر آپ کو نہیں لگ رہا کہ دعا قبول نہیں، وہ رمضان کے مہینے کے اندر ایسے قبول ہو جائے گی کہ اللہ متوجہ ہے ہماری طرف. اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اپنی تذلیل بیان کر کے میں کیا ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں ذلیل ترین قسم کی چیز ہوں. یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے جب کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اور اپنی تذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے کہ اللہ میں ذلیل ہوں، میں رسوا ہوں، میں بے حیثیت کیڑا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے اللہ کو. یہ دعا کے آداب میں لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کی تعریف کرے، حضور پر درود بھیجیں، پھر قرآن کی دعائیں، پھر حدیث کی دعائیں، پھر اپنی دعائیں مانگے، اپنی زبان میں مانگے، مغفرت کروائے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت کا روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑے طبقے کی مغفرت فرماتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں بڑا بد نصیب آدمی وہ ہیں جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو. معلوم کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی. حضور ارشاد فرماتے بڑا بد نصیب ہے، بڑا محروم آدمی وہ ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو بزرگوں، یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے آپ کو عمل کا پابند بنائے، عمل کا. خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی، مسجدوں میں نمازیں ادا کریں، مسجدوں میں جا کے نماز ادا کریں، جماعتوں کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں. اپنی عادت بنائیں، اپنی ہیبٹس بنائیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں. حضور کی نمازیں اٹھا کر دیکھیں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضور نماز کے اندر کھڑے تھے، میں نے سوچا میں حضور کے ساتھ شریک ہو جاؤں نماز کے اندر، تو میں نے بھی آپ کے پیچھے نماز کے اندر قول مان لیا، نماز شروع کر دی. حضور نے سورہ فاتحہ ختم کی، سورہ بقرہ شروع کر دی. ایک پارہ ختم ہوا، مجھے ہوا کہ ابھی رکوع کر دیں گے. ایک پہلا پارہ ختم ہوا، دوسرا پارہ ختم ہوا، سورہ بقرہ ختم ہو گئی. مجھے یقین تھا کہ اب رکوع کر دیں گے. سورہ آل عمران شروع کر دی. آج ہماری سورہ بقرہ ختم ہوئی نا 2 دن کے بعد، حضور کی پہلی رکعت چل رہی ہے. صحابی فرما رہے حضور نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ ختم کر دی. مجھے امید تھی اب رکوع فرما دیں گے.
نہیں، حضور نے سورہ آل عمران شروع کر دی، آل عمران ختم ہو گئی، مجھے امید تھی اب آپ حضور کو کر دیں گے، نہیں، حضور نے سورہ نساء شروع کر دی، 5.25 پارے پہلی رکعت کے اندر۔ وہ صحابی فرمایا میں طاقت نہیں رکھ پایا، میرا بس نہیں چل پایا، میں حضور کے پیچھے نماز کرنے کھڑا نہیں ہو پایا، میں نماز توڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے لا تسلوا طولهن وحسنهن، کہ آپ حضور کی نمازوں کے بارے میں، ان کی خوبصورتی کے بارے میں سوال نہ کریں، وہ کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، وہ کتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضور کے سجدوں کے بارے میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ایک ایک سجدہ 50 آیت کے بقدر ہوا کرتا تھا، 50 آیتوں کے بقدر ہوا کرتا تھا آپ کا ایک سجدہ۔ ہمارے اس رمضان مہینے کے سجدے اٹھا کر دیکھیں، ہم کبھی 3 سے آ کے گئے، کبھی 7 ہوا ہے ہمارا، کبھی بہت جوڑ لگا دیا 11، کبھی بہت جوڑ لگا دیا 21، 41 پہنچے کبھی۔ یہ کرنے کی چیزیں ہیں، کرنے کی چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اعمال کے بھاؤ کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرض کے برابر دے رہے ہیں، نفلوں کا ثواب جو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر دے رہے ہیں، لیکن کوئی کرنے والا بھی تو ہو، کرنے والا بھی تو ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جو تراویح کی نماز ہم نے پڑھی ہے، تراویح کی نماز، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات میں اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تراویح کے متعلق ہے۔ ویسے باقیہ دنوں کے اندر ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے 6ٹھی نماز تراویح کی شکل میں ہم کو دی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزوں، دین کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے تراویح کو سنت کیا، تراویح سنت ہے، حضور فرماتے تراویح کو میں نے سنت کیا۔ تو تراویح پہ کیا ملتا ہے؟ جیسے ہم لوگ، یہ دنیا کا دستور ہے، جو آدمی کام پہ جاتا ہے نا، جو کام 8 گھنٹے کی جاب ہے، کبھی سیزن ہے، فیکٹری کے اندر ورک لوڈ زیادہ ہے، تو آپ کو ایکسٹرا آورس کرنے پڑیں گے، آپ کو اوور ٹائم کرنا پڑے گا، تو اوور ٹائم کا پھر وہ مینیجر ایکسٹرا پے کرتا ہے، ایکسٹرا پے کرتا ہے نا، کوئی بغیر ایکسٹرا پے کے کوئی اوور ٹائم نہیں کرتا۔ تو ہم 5 وقت نمازیں پڑھ رہے تھے، رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے ایک نماز ایکسٹرا لگا دی، آپ کو تراویح کی نماز سنت کی حیثیت سے پڑھنی ہے۔ تو کیا ملتا ہے تراویح پر؟ بڑے انعامات حضور نے ارشاد فرمایا، روایتوں میں آتے ہیں بڑے انعامات۔ میں اس میں سے دو انعامات کو اس مجلس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، 2 انعامات کو۔ ایک تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی تراویح کی پابندی کرتا ہے، تراویح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، اور دوسرا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کے اندر دین کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ اور ثواب کی امید کی شرط کے ساتھ، ان 2 شرطوں کو بیان کیا ہوا ہے، ایک تو ایمان کی شرط مومن ہو، دوسرا یہ کہ اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی رات کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تراویح میں کھڑا ہوتا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ محدثین نے یہاں پہ قید لگائی ہے کہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، کبیرہ کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے صغیرہ گناہ کا بھی ذخیرہ بڑا لمبا چڑا ہوتا ہے، کبھی اس کا دل دکھا دیا، کبھی اس کا دکھا دیا، کبھی اس کا منہ پھیر لیا، کبھی وہاں کچھ بول دیا، اس کا دل توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ مغفرت دوستوں بزرگوں بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک، مغفرت 2-4 باتیں آج کے اپنی بات ختم کر دوں۔ مغفرت اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر مغفرت کا تصور، مغفرت کو جو ہم نے سمجھا ہے وہ ایک تھوڑی سی چیز سمجھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے گناہوں کو معاف کر دیا اور کیا ملا ہم کو، یہی ہماری شاید سوچ بنی ہوئی ہے، گناہوں کو معاف کر دیا اور کیا ہے۔ یہ یقین جانے دوستو بزرگوں، یہ مغفرت اللہ کی طرف سے مل جانا، گناہوں کا معاف کر دینا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر مغفرت مل گئی ہمیں سب کچھ مل گیا اور کچھ نہیں چاہیے، یہ زندگی کا حاصل ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ علماء نے لکھا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ نے جو بڑے بڑے انعامات شمار کروائے، بڑی بڑی نعمتیں جہاں اللہ نے شمار کروائی ہیں، وہ سب سے پہلے مغفرت کو بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے مغفرت کو بیان فرماتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے، صرف فتح جو نازل ہوئی نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ رب العزت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کھلی کامیابی، کھلی فتح مکہ کی شکل میں آپ کو ملنے والی ہے۔
اگلی آیت کیا فرمائی ارشاد، لیغفر لک لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں، ویتم نعمتہ علیک، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کریں۔ تو علماء مفسرین نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی خوشی کا موقع ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے، اور حضور کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر فوراً اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشی کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے گناہوں کو ہم نے بخش دیا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مغفرت بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، روایت میں آتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، 8 فرشتے جو ہے نا وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد اور بھی لوگ ہیں، اور بھی فرشتے ہیں، لیکن جو مین اللہ سے سب سے قریب جو ہیں عرش کو اٹھانے والے وہ 8 فرشتے ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں۔ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کا ایک بڑا اسٹیٹس ہے، مقام ہے، پوزیشن ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ جہاں قرآن شریف نے ان کے اعمال کو بیان کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں عرش کو اٹھانے کے ساتھ، کیا کام کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، جو ان کا ارد گرد ہیں، ایک تو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ جو آپ سے توبہ کرے ان کو مغفرت کر دیں۔ اتنے مقرب قریب اللہ کے قریب کے فرشتے ہیں، وہ چاہتے کوئی اور انعام اللہ کے ساتھ مانگ سکتے تھے۔ حضور ارشاد فرماتے کہ اللہ وہ فرشتے مومنوں کے لیے انعام مانگتے ہیں تو کوئی اور انعام بھی مانگ سکتے تھے، اللہ روزی دے دے، اللہ ان کو یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو بخش دیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس میں ہمارا ایک بڑا عمل جو ہے، جو ایکسٹرا عمل جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ تراویح کی شکل میں اندر ہے۔ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو ایکسٹرا چیز سمجھ کر چھوڑیں نہیں، ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ اس کو دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت مندی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اس کا محتاج بنا کر نماز میں کھڑا کریں، تراویح میں کھڑا کریں، اور اس کے آخری سلام پھیرنے پر اللہ سے یہ امید رکھے انشاءاللہ میری مغفرت ہو چکی ہوگی۔ ہر روز کرنے کا عمل ہے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری مغفرت ہو چکی ہوگی۔ آدمی اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ جب آدمی عمل کرتا ہے نا تو آدمی کے اس عمل میں دھیان لگتا ہے کہ وہ خیالات ادھر ادھر گھومتے نہیں ہے کہ نا یہ تو میری مغفرت کا سامان ہے، یہ تو میری مغفرت کا سامان ہے، اس پہ تو میرے گناہ بخشے جائیں گے، تو پھر آدمی کا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا، نہیں یہ تو بڑی اہم چیز ہے، تراویح کے اندر اللہ مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات انشاءاللہ آئندہ کل مجلس میں اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے، اور ایک اور بھی اس کے متعلق جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک گھڑی ہم کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک لمحہ اللہ تعالیٰ وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً دوستوں بزرگوں اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اسے برباد نہ ہونے دیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو خاموش کر دیں، اپنے آپ کو خاموش کر دیں، جو چاہے جس کو جو کرنا ہے بولے، جو چاہے کرنا ہے کریں۔ ابھی جو امام صاحب نے وطر کی پہلی رکعت میں جو قرات فرمائی نا، میرا ذہن چاہے کہ اسی کے متعلق گزارش عرض کر دوں، بڑی اچھی بات ہے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو مکر فریب کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں، آپ تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اختیار کریں، اللہ آپ سے نمٹ لے گا، اللہ آپ کی طرف سے ان کو نمٹ لے گا، آپ کا ڈیفینس کر دے گا۔ تو دوستو بزرگوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس کو ٹارگیٹ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔